لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ مولانا العظیم۔ کتنے غوث، کتنے ابدال اور کلندر کتنے، آقا تیرے عشق میں ڈوبے سمندر کتنے۔ آقا دنیا میں سرخرو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ زمانے میں گزرے ہیں سکندر کتنے۔ اے جذبہ عشق تو نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، در رسول کا مجھے منگتا بنا دیا۔ آقا میں آپ کی کس کس شان کا کروں بیان، میں تو خیرات لینے آیا تھا آپ نے سلطان بنا دیا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ارے ناداں قرباں ہو جا ان کی چوکٹ پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ رسول اللہ خود اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے۔ محمد عربی کے چمن کے سب پھول ہیں ایسے، بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ جو ان کے رحمت دامن رحمت سے وابستہ ہے اے حامد، وہ کسی غیر کے آگے دامن پھیلایا نہیں کرتے۔ نہایت واجب الاحترام زیت شام عاشقان مصطفیٰ علماء رسول، بالیقین علماء کرام کا جمع غفیر ہے، نعت خانان حضرات کی بہار ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کے چہرے تر و تازہ ہیں اس لیے کہ ایک عاشق رسول کا عرس ہو رہا ہے۔ صاحبزادہ عزت مآب محترم جناب محمد شفیق شکوری صاحب اور ان کے بھائیوں نے حضور سید کائنات فخر موجودات کے عشاق کو بلا کے ایک خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ پاک ان بھائیوں کا اتفاق اتحاد پروردگار عالم اسے مزید پروان چڑھائے، اور اس ٹھنڈ میں آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے، اللہ کریم آپ حضرات کا آنا جانا قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج اپنے نبی کے لیے آپ ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، کل ہمارے لیے آقا ٹھنڈ میں نہیں بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ دھوپ پہ کھڑے ہوں گے۔ تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی میرے خیال۔ دنیا کا لیڈر لاؤ، آج جو آپ کے ساتھ چھاؤں میں آپ کھڑے ہیں تو وہ چھاؤں میں ہو، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ دھوپ میں کھڑا ہو۔ یہ فقط تاجدر مدینہ سرور قلب و سینہ کی وفا ہے کہ صحابہ نے جب عرض کی غریب نواز ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، معاشر میں کونین کے والی اللہ نے تو آپ کو بڑے درجے دیے ہیں، بڑے مقام دیے ہیں، اور ہم معاشر میں پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے۔ آقا نے فرمایا میرے پتے نوٹ کرو۔ حضور لکھوائیں، فرمایا پل صراط پہ جب تم قبر سے اٹھو گے تو پل صراط پہ جاؤ گے، وہاں تمہارے سروں کے اوپر گناہوں کے انبار ہوں گے، اور تم نے جہنم سے گزر کے جانا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس کے اوپر اللہ نے پل بچھایا ہے، اور وہ پل بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور ہر ایک نے وہاں سے گزر کے جانا ہے۔ اب بتاؤ یہ گزرنے کا راستہ ہے بھلا؟ بھئی بال سے باریک ہو، تلوار سے تیز ہو، تو ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، کیسے گزریں گے؟
आका दो जहां वाली कौनो मकान ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, एक किनारे पे तुम होगे, दूसरे पे हम खड़े होंगे। जो अर्शों का राजा है, खालिक का दिलदार है, रब का यार है, खालिक के कायनात परवरदिगार आलम रब्बुल जलाल की सारी कायनात जिसकी उंगलियों पे जनाबे वाला वज्द करती है, सूरज की तरफ इशारा करे तो वो भी वापस पलट आए, चांद की तरफ इशारा करे तो वो दो टुकड़े हो जाए, फिर हुक्म दे तो वो जुड़ जाए। तो जनाबे वाला ऐसा प्यारा हबीब खालिक के कायनात का दिलदार कहता है कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, एक किनारे पे तू होगा, दूसरे किनारे पे हम होंगे, और हम अपने लिए नहीं खड़े होंगे, तेरे लिए खड़े होंगे। और क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बे सल्लम उम्मती, रब्बे सल्लम उम्मती, मालिक इसे गुजार दे, इसे गुजार दे, इसे गुजार दे। हबीब क्या हुआ? मौला ये मेरा है। आला हज़रत फरमाते हैं पुल से रजा अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। आका ताजदरे मदीना सरूर कल्ब व सीना इरशाद फरमाते हैं जब भी कोई उम्मती वहां से गुजरेगा तो जहन्नम की आग से पनाह मांगते हुए कहेगा अल्लाह की बारगाह में, ऐ रब्बुल जलाल मुझे बचा, मालिक मुझे बचा, मालिक मुझे बचा। लेकिन जब मेरी उम्मत की बारी आएगी तो जहन्नम कहेगी जुर या मोमिन इन्ना नूरा ईमान का तत्फी लहबी व गदबी, ऐ मोमिन जल्दी गुजर जा, तेरे दिल में जो इश्क मुस्तफा है ना वो आग कहीं मुझे ना बुझा दे। हम चाहते यही है, हमारी महफिलों का मकसद यही है, हमारी नमाजों का मकसद यही है, हमारे जनाबे वाला इज्तिमात का मकसद यही है कि हम तुम्हारे सीनों में वो इश्क मुस्तफा की आग पैदा करें जिसे जहन्नम भी बर्दाश्त न कर सके। आज पूरा कुफर जो कांप रहा है, देख रहे हैं ना जी, फलां जगह हमला, फलां जगह हमला, फलां जगह हमला, फलां जगह हमला। वो किसी और मजहब पे क्यों नहीं हमले कर रहे, फकत मुसलमानों पे क्यों? इसलिए कि वो मुसलमानों से डरते हैं। और मुसलमानों के किस चीज से डरते हैं? जो सीने में इश्क मुस्तफा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, कौनैन के वाली ताजदरे मदीना सरूर कल्ब व सीना का प्यार है। अल्लामा इकबाल क्या खूब कह गए, वो फरमाते हैं दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा, आप रूए माँ से नामे मुस्तफा, मुसलमान के दिल में नबी पाक का मकाम है। और हमें जितनी इज्जतें मिली हैं अल्लाह की इज्जत की कसम वो ज़ाते मुस्तफा की वजह से है। इकबाल कहता है कि कौनैन के वाली ताजदरे मदीना की मोहब्बत इश्क मुस्तफा सबसे बड़ी पावर है पूरी कायनात में। वो किसी ने क्या खूब किया ना, रब इश्क कमा बैठा बदले एकदम दे गल दुनिया पा बैठा। इतनी पावर तो है ना इश्क में। जिस इश्क ने खाले के कायनात के कदम चूमे हैं ना, परवरदिगार आलम की शायान शान, उस मालिक ने खाले के कायनात में फिर इश्क का जलवा कायनात को दिखाया है ना। ये सारी दुनिया में जो जमाल है ये जमाल मुस्तफा है, और ये जो कमाल है ये कमाल खुदा है। इकबाल कहता है कुव्वत इश्क से हर पश्त को वाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल कहता है तेरे जिम्मे काम ये है, तू वकील है, तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू खान है, तू महर है, तू अल्लामा है, जो भी है ये तेरी पहचान दुनिया की है। खालिक की बारगाह में तो तेरी एक ही पहचान होनी चाहिए कि रब्बुल जलाल के फरिश्ते कहें ये मोहम्मद अरबी का आशिक है, नबी पाक का दीवाना है, मुस्तफा जाने रहमत ताजदरे मदीना सरूर कल्ब व सीना के हुस्न पे मर मिटने वाला है। सामीने मोहतरम, मेरे आका हुजूर सैयद कायनात ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले हम कहाँ होंगे? बोलो सारे बोलो। जिसे अभी समझ नहीं आई वो तो ना बोले, लेकिन जिसे समझ आ रही है कि नीचे जहन्नम की आग दमक रही होगी, शोलों पे होगी, और फिर बाल से बारीक तलवार से तेज पुल
اس سے گزر کے جانا ہے تو وہ خود اندازہ لگائے کہ کیسے گزرنا ہے، کس کی صاحب دیگر دوست احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور قبلہ میرے میاں چنو کا فخر، میرے پورے پاکستان پوری دنیا کا فخر حضور قبلہ عالم مفتی پیر محمد رفیق احمد شاہ جمالی صاحب اپنا کتاب لاجواب فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے حضور کو آخری نبی کیوں فرمایا؟ سرکار دو جہاں جب خطبہ ارشاد کر رہے تھے حجۃ الوداع کا، تو اللہ پاک نے خالق کائنات نے یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آخری آیت خالق کائنات نے حجۃ الوداع میں عرفات میں اتاری۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب اج تے انتہا ہو گئی، سونے انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی، کملی والے انتہا ہو گئی، انتہا ہو گئی سونے، اور اس تو بعد کسے نبی دی لوڑ ہی نہیں، پیاریا کسے دین دی لوڑ ہی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمتیں بھی مکمل ہو گئی، میرا دین بھی مکمل ہو گیا۔ مالک کیوں؟ فرمایا سونیا تیرے تو بعد کسے دی لوڑ رہی نہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا پالنے والا، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا ترجمہ آسان سا بنتا ہے محترم جناب حاکم صاحب، جس کا آسان ترجمہ بنتا ہے رونی صاحب توجہ کیجئے، خالق نے یہ فرمایا او کائنات والو پالنے والا میں ہوں، سنبھالنے والا مصطفیٰ ہے۔ حضور سید کائنات فخر موجودات تاجدر مدینہ سرور قلب و سینہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے فارغ ہوئے نا، تو حضور سید کائنات کی بارگاہ میں ایک گدھا آیا، آ کے حضور سید کائنات کے قدم چومنے لگ گیا، چاٹنے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ اب میرے خالق کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر نبی اپنی قوم کی زبان کو جانتا ہے، اور میرا رسول ساری کائنات کا نبی ہے۔ حضور سنتے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے، سنتے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے۔ سرکار دو جہاں والی کون و مکان سے صحابہ نے عرض کی آقا یہ کیا کہتا ہے؟ سنو حضور نے کیا فرمایا۔ آقا نے فرمایا یہ کہتا ہے آقا میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں اور آپ رسولوں میں سے آخری ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میری نسل میں سے 70 میرے آبا و اجداد 70 نبیوں کی سواری بنے، اور ان 70 میں سے آخری میں ہوں، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پتہ چلیا گدیاں نو ہی پتہ ہے کہ مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پنجابی کھوتیاں نو ہی پتہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو جس نے بھی حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیا عزت وہی پاتا ہے، عظمت وہی پاتا ہے، کیونکہ یہ بڑا فیصلہ ہے، رب کا بڑا فیصلہ ہے۔ دیکھیے نا جناب 29 چاند کی رمضان شریف کا مہینہ ہو تو جناب والا علامہ صاحب تشریف فرما ہوں، یہ درویش ہماری مسلک کے علامہ اعجاز صاحب بیٹھے ہوں، اور شکوری صاحب آ جائیں کہ جناب اعلان کیجئے صبح عید ہے، یہ کہیں گے چاند دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو نہیں سنا ہے، یہ کہیں گے بیٹھ جائیں۔ جناب غلام حسین صاحب تشریف لے، یہ جٹ صاحب کہتے ہیں جی اعلان کیجئے، کس بات کا؟ جی صبح عید ہے، چاند نظر آیا؟ سنا ہے جی نظر آیا، دیکھا تو نہیں؟ خود دیکھا ہے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا، بیٹھ جاؤ۔ لوگ آتے رہیں گے، سوال ایک ہی ہوگا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ چاند دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، بیٹھ جاؤ، تیری گواہی قبول ہی نہیں۔ گواہی اس کی قبول ہوگی جو آ کے یہ کہے گا کہ میں نے دیکھا ہے۔ نبی آتے رہے، امتیں پوچھتی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ ہم تو اس وقت اشہد ان لا الہ کہیں گے نا جب دیکھنے والا آئے گا۔ تو جناب سارے آتے رہے اور یہی کہتے رہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ رب العزت ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اس کی ذات موجود ہے۔ نبی آتے رہے، قوم پوچھتی رہی دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھا نہیں۔ جب کونین کے والی تشریف لائے، امت نے پوچھا آقا دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھ کے آیا ہوں۔ فرمایا
فرمایا ابھی اعلان کر دو عید کا، اس کے گواہ کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سبحان اللہ، جلالی صاحب زندہ باد۔ سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں ایک شکاری آیا، اس نے آستین میں ڈب چھپائی ہوئی تھی، گو جسے کہتے ہیں، آ کے کھڑا ہوگا، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا نبی ہوں۔ سنا ہے آخری نبی ہیں؟ فرمایا آخری نبی ہوں۔ کوئی دلیل؟ فرمایا بتاؤ۔ اس نے آستین کھولی اور نیچے گو کو پھینک دیا، کہا یہ نبی بھی مان لے، آخری بھی مان لے، میں بھی مان لوں گا۔ تاجدار مدینہ سر قلب و سینہ متوجہ ہوئے، کائنات کی ہر چیز ہر آن ہر گھڑی ترستی ہے کہ اللہ کا یار ہم سے بات کرے تو صحیح۔ مولویوں کو پتہ نہ چلے تو یہ علیحدہ بات ہے، کائنات کی ہر چیز میرے رسول کو جانتی ہے، اور کیا جانتی ہے؟ سب کو جانتی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سر قلب و سینہ متوجہ ہوئے، آقا نے فرمایا یا دبو من آنا، ایگو بتا کہ میں کون ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی فصاحت کبھی نہیں سنی تھی کسی جانور سے، اتنی بلاغت کسی میں نہیں تھی، اتنی چاشنی کسی میں نہیں تھی جو اس نے مزہ دیا، اور میرے رسول کے سامنے زبان کھول کے کہا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین، اے کملی والے تو اللہ کا رسول بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے۔ میلاد والا ہمیشہ تاریخ رہی ہے، ختم نبوت کا پہرا فقط ان لوگوں نے دیا ہے جن کے لبوں پہ یا رسول اللہ کا نعرہ جاری ہے۔ میں نہیں کہتا نہ یہ میرا کوئی دعویٰ ہے، نہ میں یہ کوئی جذباتی بات کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 18,000 صحابہ ہیں، مقابلے میں کھڑا ہے مسلمہ، اور اس کی فوج 60,000 کی فوج ہے، تو دونوں طرف سے نعرہ لگ رہا ہے اللہ اکبر کا۔ ختم نبوت کے منکر بھی لگا رہے ہیں، کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ بولو اللہ اکبر۔ اور اصحاب رسول بھی نعرہ لگا رہے ہیں، کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ جب ادھر سے نعرے کی آواز ہے نا، خالد بن ولید نے تلوار روک دی، اس نے کہا 18,000 صحابہ ہیں، فیصلہ کرو۔ سرکار ابو بکر سے پوچھنا ہے، کس سے پوچھنا ہے؟ فیصلہ کرو کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ختم نبوت کا ماننے والا کون ہے اور منکر کون ہے؟ ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر۔ آج ختم نبوت کے قائل لوگوں کا نعرہ کیا ہوگا؟ 18,000 صحابہ نے بالاتفاق جو نعرہ دیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا یوم اذن شعار المسلمین، آج کے دن مسلمانوں کا یہ شعار ہوگا، صحابہ کا، رسول کے غلاموں کا۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا محمد یا رسول اللہ۔ جو محمد کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے اس کا نعرہ یا رسول اللہ ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت کائنات والا تم اس نعرے کے وارث ہو، اور وہی ختم نبوت کا وارث ہے جس کا نعرہ یا رسول اللہ ہے، جس کا نعرہ یا رسول اللہ ہے۔ ہم نے نہیں، اصحاب رسول نے بڑا احسان کیا، رسول اللہ کے بعد اس نعرے پہ اتفاق ہے اصحاب رسول کا۔ آج اس نعرے کو مٹانے کے لیے ڈالر چلے، ریال چلے، جناب والا بڑی تنظیمیں چلی، ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو۔ سمجھ لیا کرو یہ اسی کی نسل ہے، اور جو کہیں اللہ اکبر کے ساتھ یا رسول اللہ ہے تو جان لو یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ آپ تاریخ شاہد ہے، نعرے سارے لگاتے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار سارے بنتے ہیں، جناب قرآن سارے پڑھتے ہیں، مدرسے سب کے ہیں جناب والا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اللہ پاک نے یہ جاہ و جلال کس کو دیا ہے؟
جب بھی ناموس رسالت مآب کی بات آتی ہے اس وقت فقط یا رسول اللہ والے کام آتے ہیں۔ ممتاز قادری کا نعرہ بتاؤ کیا تھا؟ بولو بولو بولو۔ علم الدین غازی کا نعرہ کیا تھا؟ بج گج کے کہو، ذرا گونج بھی کہو۔ خالد بن ولید کا نعرہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کا نعرہ کیا تھا؟ فاروق اعظم کا نعرہ کیا تھا؟ صحابہ رسول کا نعرہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں نے عرض کی مالک اچھا بھی ہمارے دور میں جس نے پہرا دیا اسے تاجدار گولڈا کہتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ کا نعرہ کیا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں کیا نعرہ تھا ان کا؟ میں نے عرض کی مالک نعرے سارے لگاتے ہیں، تیرے محبوب کی عزت اور عظمت پہ فقط یا رسول اللہ والے مٹتے ہیں۔ مدرسے تو سب کے ہیں، مسجدیں سب کی ہیں، مسلمان سارے کہلاتے ہیں، مفتی بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، بہت کچھ ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، لیکن تیرے یار کی عزت پہ پہرا فقط یا رسول اللہ والا دیتے ہیں۔ ایک ہی جواب آئے گا، ایک ہی جواب۔ وہ کیا جواب ہے؟ جب یاد ابراہیم ہوتی ہے کھوتے گھوڑے گدھے نہیں ذبح ہوتے۔ ابھی تک آپ تک بات پہنچی نہیں۔ جب عظمت ابراہیم کی باری آتی ہے کھوتے ذبح ہوتے ہیں، گھوڑے ذبح ہوتے ہیں، ارے پاک جانور ذبح ہوتے ہیں، پاک خون اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا جب خلیل کی عزت اور عظمت ہو تو جناب پاک خون کام آتا ہے، تو سمجھ لو جب میرے حبیب کی عزت کا مسئلہ آتا ہے ہر خون نہیں قابل قبول، فقط یا رسول اللہ والوں کا خون قبول ہے۔ تاجدار گولڈا جب نکلنے لگے نا جی تو ایک صوفی کھڑا ہو گیا، پیر جی کتنے چلے ہو؟ فرمایا ہم لاہور جا رہے ہیں۔ اکیلے نہیں، پتہ نہیں کتنا جمع غفیر تھا، کتنے غوث تھے ان کے ساتھ، کتنے قطب تھے، کتنے ابدال تھے، کتنے تھے، برات تھی پوری۔ اس نے کہا پیر جی یہ تو مولویوں کا کام ہے، تسی مناظرہ اللہ اللہ کرو، حجرے میں بیٹھو، غریب نواز مولویوں نو لڑن دیو، یہ فقیران دا کام نہیں۔ تاجدار گولڈا کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس درویش کا فقیر کا ہاتھ جھٹک کے کہا صوفی پیچھے ہٹ، میں اس فقیری تے لعنت بھیجنا جڑی فقیری مصطفیٰ دے کم نہ ہوئے۔ وہ ایک جملہ دے کے سب کو کہا، وہ علم علم نہیں، وہ نماز نماز نہیں، وہ روزہ روزہ نہیں، وہ کسی کھاتے کی چیز نہیں جو چیز مصطفیٰ کے کام نہ آئے۔ یہ کائنات خالق نے سجائی دلدار کے لیے ہے، اور اللہ اسی سے پیار کرتا ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھے ہیں؟ میرا جملہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے، کہا کرو قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے، ہارونی صاحب بج کر کے کہا کرو، ہر جگہ لکھا ہے، لیکن یار کیا کریں، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے، اور عزت مصطفیٰ کا پیرا بھی ہمارے ہی نصیب میں ہے۔ ہمارے علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب مناظرہ کر رہے تھے کوڈ کے اندر، اس میں اسمبلی میں 23 دن لگے، دن کو آپ اسمبلی کے فلور پہ ہوتے، رات کو آپ دورے کرتے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں پشاور گیا نا، کیا نام تھا اس کا جناب جو لیڈر تھا، ولی خان، میں نے اس کی کنڈی کھڑکائی، رات کے 12 بجے تھے، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، نورانی صاحب آپ اس وقت؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے نہیں آیا، تیری بخشش کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا بھائی جناب کنڈی شنڈی نہیں کھولنی، کچھ بھی نہیں کرنا، میں جنت کا ٹکٹ لے کے آیا ہوں، اگر تجھے چاہیے تو یہاں سائن کر دو۔ نورانی صاحب کہتے ہیں میں نے سنا تھا بڑا جابر قسم کا بندہ ہے، پر جب سرکار کا نام آیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا نورانی صاحب یہ تو آپ کا احسان ہوگا، مجھ پہ حکم کیجئے۔ میں نے کہا اس پہ سائن کرو تاکہ یہ سائن گواہ ہو جائیں کہ تو بھی سرکار کا غلام تھا۔ ہمارے اکابرین نے کام کیا ہے، یہ کیوں نورانی صاحب؟ کیونکہ یہ صدیقی ہیں، صدیق اکبر کی اولاد ہیں، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ سب سے پہلا فیصلہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں صدیق اکبر نے کیا، پاکستان کی تاریخ میں نورانی صاحب نے کیا، اور قبلہ
تاجدار گولڈا نے کیا. اب سنیے میری آخری باتیں ہیں، اس پہ ذرا غور کیجیے. تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے نا جی، اس نے کہا جناب، اسے پتہ چل گیا، تو جانتا تھا شیر کے بیٹے بھی شیر ہی ہیں. اس نے کہا سامنے تو جائیں گے نہیں. تاجدار گولڈا کے جاہ و جلال کا اسے پتا تھا، سامنے تو جائیں گے نہیں، ایسے کرو تحریری مناظرہ ہو جائے. فرمایا ٹھیک ہے. کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ بات ہم بتائیں گے. کتابیں نہ تیری ضرورت ہے نہ میری ضرورت ہے، نہ تیرا آنا ضروری ہے نہ میرا آنا ضروری ہے. تیسرے بندے ثالث بنا لو، کاغذ رکھ دو، قلم اپنا اپنا رکھ دو. مرزا بھی اپنے قلم سے کہے کہ لکھ، مہر علی بھی اپنے قلم سے کہے گا لکھ. نہ میں نے قلم ہاتھ میں پکڑنا ہے مرزا، نہ تو نے قلم ہاتھ میں پکڑنا ہے. تو نے بھی قلم کو حکم دینا ہے، میں نے بھی قلم. جو سچا نبی کا غلام ہوگا اس کے حکم پہ قلم چلے گا، پتہ چلے گا کہ دین اس کا سچا ہے. فَبُوحِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہوگا. لوگوں نے اسے کہا جی کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا یہ ان کے پاس تو جن ہے، یہ تو جنوں سے لکھوائیں گے. تو تاجدار گولڈا نے مسکرا کے کہا بھئی میرے پاس اگر جن ہے تو تیرا دعویٰ تو نبوت کا ہے، اور ہر نبی کے ساتھ جناب جبریل ہوتے ہیں، میکائیل ہوتے ہیں، تو جبریل سے لکھوا. اس نے کہا پیر جی کوئی اور گل. آپ نے فرمایا تو بتا. اس نے کہا ایسے کریں، بیمار لیں، مریض لیں، میں بھی دم کرتا ہوں آپ بھی دم کریں. فرمایا بچوں والی باتیں چھوڑ، سیدھا سیدھا کام ہے. مردے لے آؤ، تو بھی ٹھوکر مار ہم بھی ٹھوکر مارتے ہیں. ہارونی صاحب اسی دن سے بیچارے یہ چڑے ہوئے ہیں، نبی کر کچھ نہیں سکتے، ولی کر بھی کچھ نہیں سکتے، تاکہ یہ ان کے نزدیک نہ جائیں. تو تاجدار گولڈا نے کہا ہم ٹھوکر ماریں گے، پتہ چل جائے گا کہ کس کی ٹھوکر میں جناب زور ہے اور قوت ہے. بھاگ گیا. کیوں؟ کہ حق اللہ نے کسے دیا ہے؟ جو نبی پاک کے اصلی نمائندے ہیں، جو کونین کے والی کے بولو کیا ہیں؟ اصلی نمائندے ہیں. اچھا جی آج پوچھتے ہیں ہارونی صاحب آپ کے بھی کام آئے گا. ہم نے بھی یہ نچوڑ نکالا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کسے صحابی نو دکھاؤ جی جنہیں نبی پاک دا میلاد بنایا ہو. یہ شعر تسی ضرور بنانا. میرا ناز ہے جی، بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ. اصحاب رسول پہ قلم اٹھایا تو کمال کر دیا، آل رسول پہ اٹھایا تو کمال کر دیا. جہاں جاؤ جب تک حاکم علی صاحب اس محفل میں موجود نہ ہوں محفل سجتی نہیں. کوئی نہ کوئی ان کا کلام ضرور پڑے گا. اللہ پاک اور قوت عطا کرے. اور ہمارے یہ ناز ہیں ہارونی صاحب ماشاءاللہ، لاہور میں ان کا بڑا ٹیکا ہے. یہ تو مہربانی کرتے ہیں کبھی کبھی یہاں تشریف لاتے ہیں. اچھا جی گزارش کر رہا تھا ایک بات ذہن نشین کریں. کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق نے نہیں منایا، عثمان غنی نے نہیں منایا، حضرت حیدر کرار نے نہیں منایا. میرا ایک سوال ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ میلاد والی رات جھنڈے کس نے لگائے؟ میں نے کہا عقیدہ میرا کتابیں تمہاری، عقیدہ میرا لائبریری تمہاری. جھنڈے کس نے لگائے؟ کہتے ہیں وہ تو جی صدیق اکبر اپنا سرکار حضرت جبریل علیہ السلام نے لگائے. میں نے کہا جبریل کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا تو نہیں جانے گا. میں نے کہا میں تعارف کرا دیتا ہوں. سدرہ کا خطیب، سارے خطیب اس میں آگے. بیت المعمور کا امام، ساری امامت اس میں آگئی. جنت کا منتظم اعلیٰ، ساری جنتی اس میں آگئے. جنت کا منتظم جھنڈے لگا رہا ہے، سدرہ کا خطیب جھنڈے لگا رہا ہے، اور بیت المعمور کا امام جھنڈے لگا رہا ہے. اب جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، آدم علیہ السلام کا صحابی، نوح علیہ السلام کا صحابی، شیش علیہ السلام کا صحابی. تم کہتے ہو کہ فقط مصطفیٰ کا صحابی لاؤ. میں کہتا ہوں جو سارے نبیوں کا صحابی ہے وہ میلاد منا رہا ہے. ہر نبی کا صحابی، ہر نبی کا صحابی، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جھنڈے لگا رہا ہے. ہر نبی کا صحابی، اسے جبریل کہتے ہیں، مالک. ان کو بھی پتہ چل جائے
کہ ہمیں کیا انعام ملے گا، انہیں بھی پتہ چل جائے۔ فرمایا سب تو پہلا میلاد دا جشن میرے جبریل نے منایا، میں انہوں سدرہ دا خطیب بنایا، بیت المعمور دا امام بنایا۔ مالک کیوں؟ فرمایا میں نے خطابت کا اور امامت کا معیار مقرر کر دیا ہے، ہر کو خطیب نہ بناؤ نہ ہر کو امام بناؤ، پہلے دیکھو محمد کے میلاد کی دریاں بچھاتا ہے، مصطفیٰ کے جھنڈے لگاتا ہے، اس کے پیچھے کہا کرو اللہ اکبر۔ مالک اور کیا انعام دیا؟ فرمایا یہ اور کم ہے کہ جبریل امین کسی نبی کے پاس 100 بار، کسی کے بعد 200، کسی کے بعد 300 مرتبہ، اور مصطفیٰ کے پاس تو کھلی چھٹی تھی۔ اس نے کیونکہ میلاد والی رات مانگا یہی تھا۔ جبریل سے بھی ہم نے پوچھا، ابلیس سے بھی پوچھا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ابلیس سے بھی پوچھا، ابلیس نے کہا کہ مالک صبح تھپڑ لگتا ہے، شام تک ہوش ٹھکانے نہیں رہتی، بس یار کا صدقہ یہ تھپڑ معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا جو تینوں معاف کیتا۔ ہن جیڑا مصطفیٰ دا صدقہ خالق ابلیس نو معاف کر سکتا ہے، مصطفیٰ دے میلاد دا صدقہ تو دوستارا کنا خدا کنی محروم کے بعد دشمنہ نظرداری۔ مالک اور انعام۔ تو جبریل امین سے کسی نے پوچھا جبریل کتنی مرتبہ حضور کو دیکھا ہے؟ جبریل کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ گیا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ سدرت آواز پہ دی جبریل کوئی نہیں، بیت المعمور کوئی نہیں، جنت کوئی نہیں، وہ تمہارے لئے کتنے رہنے ہیں؟ وہ سرز کی تھی مالک نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ مصطفیٰ کے قدموں میں رہتا ہوں مالک، تیرے حبیب کے قدموں میں رہتا ہوں، حبیب کے قدموں میں رہتا ہوں مالک۔ پھر کیا دیا؟ یہ میرا آخری جملہ اور بات مکمل، اس کے بعد میرے مہمان۔ کائنات والا اللہ نے فرمایا اس نے میلاد کے جھنڈے لگائے، ہم نے اسے یہ دولت دی کہ محمد عربی کے قدموں کو اسی نے چوما ہے۔ اور پھر یہی شعر ان کے لبوں پہ رہا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اللہ پاک یہ محفل جو مقبول شدہ محفل ہے، سادات اس میں ہیں، علماء اس میں ہیں، شعراء اس میں ہیں، عشاقان مصطفیٰ، آج کوئی اور کوئی منصب نہیں ہے، فقط سرکار کی غلامی کا ہے، حضور کی محبت کا ہے، سرکار کے عشق کا ہے۔ اللہ پاک اسے سلامت رکھے رب ذوالجلال۔ اور صاحبزادگان نے بڑی محبت سے محفل سجائی، اللہ پاک ان کے علم میں، عرفان میں، اور ہمارے بھائی حضرت علامہ الحاج صادق رسول تھے، عاشق رسول تھے اور صادق تھے، اپنی محبت میں ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا عقیدہ بیان کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔